پاسپورٹ کا ہے، صحافیوں کے حوالے سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لائسنس کی بات تھی وہ شک اس میں شامل ہے، پھر آئی ڈی کارڈ جو تھی اسپاؤس کی وہ شک اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کسی بھی شک پہ کوئی بھی تحفظ ہو، کوئی بھی اعتراض ہو، وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، اپنی سجیشن دے سکتا ہے۔ مراد کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کی منٹس بھی ہم نے جاری کیے ہیں، مختلف صحافیوں نے اس پہ وی لاگز بھی کیے ہیں، اور یہ ایکٹ کا حصہ بنی۔ اور ایکٹ کا حصہ ایک اور چیز میں فیضان صاحب آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ 30 اپریل کو ساری کاروائی ہوئی ہے، 6 مئی کو گورنر صاحب نے دستخط کیے ہیں۔ ہم نے اس کو نہ خفیہ رکھا کیونکہ سارے آپ صحافی برادری پریس گیلری کے ہیں، آپ سب کور کرتے ہیں، شاید بجٹ کا انتظار ہو رہا تھا، شاید افریدی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اس چیز کو رکھا گیا تھا۔ پاسپورٹ کا ہے، صحافیوں کے حوالے سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لائسنس کی بات تھی وہ شک اس میں شامل ہے، پھر آئی ڈی کارڈ جو تھی اسپاؤس کی وہ شک اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کسی بھی شک پہ کوئی بھی تحفظ ہو، کوئی بھی اعتراض ہو، وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، اپنی سجیشن دے سکتا ہے، کمیٹی اس کو سنے گی، اس کی سجیشن پہ کاروائی بھی کرے گی، اور 1988 کا جو ایکٹ موجود تھا اسی کے مطابق ہی درست اور بحال کیا جائے گا۔ جان صاحب کو یہ بہت خوش آئند ہے کہ حکومت نے یہ جو متنازع شکیں ہیں اس کو واپس لینے کا اور اس میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جب یہ ایکٹ آ رہا تھا، بل جو تھا، تو کابینہ سے جس ٹائم پہ منظوری دی جا رہی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے اس میں وہ شکیں شامل نہیں تھی، اس کے بعد شامل کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کو ان تمام شکوں کے بارے میں مکمل نہیں بتایا گیا تھا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، جو کیبنٹ کے سامنے ڈرافٹ آیا مراد کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کی منٹس بھی ہم نے جاری کیے ہیں، مختلف صحافیوں نے اس پہ وی لاگز بھی کیے ہیں، پھر جب کیبنٹ سے یہ چیز پاس ہوئی تو دوبارہ اسمبلی بھیجی گئی اور یہاں پہ امینڈمنٹس کر کے اس کو پاس کیا گیا، اور یہ ایکٹ کا حصہ بنی۔ اور ایکٹ کا حصہ ایک اور چیز میں فیضان صاحب آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ 30 اپریل کو ساری کاروائی ہوئی ہے، 6 مئی کو گورنر صاحب نے دستخط کیے ہیں، 7 مئی کو یہ گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن بن گیا ہے، لیکن 7 مئی سے لے کے پچھلے کئی دنوں تک کسی کو اس پہ بات نہیں کوئی کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو نہ خفیہ رکھا کیونکہ سارے آپ صحافی برادری پریس گیلری کے ہیں، آپ سب کور کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ہماری تمام تر کاروائی جو ہے وہ لائیو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی اس پہ باز گشت نہیں کر رہا تھا۔ شاید بجٹ کا انتظار ہو رہا تھا، شاید افریدی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اس چیز کو رکھا گیا تھا، یا اسپیکر صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس چیز کا انتظار ہو رہا تھا، یا پھر سب سے بڑی بات کہ اسحاق ڈار صاحب کے کیس کو دبانے کے لیے اس ایشو کو ریز کیا گیا۔ اسحاق ڈار کے جو کیس ہے، جو ان کا نواسہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے جو فارنر خواتین تھی ان کو پاکستان بلایا، اور پاکستان کے اندر ان کے ساتھ جو ہوا وہ میں اخلاقی طور پہ بیان تو نہیں کر سکتا، اس چیز کو دبانے کے لیے اس چیز کو پوری طرح پروپیگیٹ کیا گیا۔ میڈیا نے اس پہ میڈیا ٹاک شوز کیے، صحافیوں نے وی لاگز کیے، اور ہم سب یہ چیز جانتے ہیں، لیکن ہم اسحاق ڈار صاحب کے کیس کو اس طرح دبانے نہیں دیں گے۔ جس طریقے سے سلو انویسٹیگیشن وہاں پہ ہو رہی ہے اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور تحریک انصاف کو تحفظات ہیں۔ کرائم سین کا چوتھے دن بعد فرانزک کیا جاتا ہے۔ چوتھے دن بعد کرائم سین کا فرانزک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو شواہد سارے مٹا دیے، اور ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ اس چیز کے ہیں کہ وہ شواہد مٹاتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں ختم کر دی گئی ہے؟ کیوں شواہد کو تیزی سے مٹایا جا رہا ہے؟ کیوں وہ سپیڈی انویسٹیگیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، وزیر خارجہ ہے، پہلے تو ان کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی، یا تو خود کو وہ کہتے اس کیس سے الگ کر دیتے، وہ الگ بھی نہیں کر رہے کیس کو، بات بھی نہیں کر رہے، عہدہ بھی نہیں چھوڑ رہے، اور پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے، پوری دنیا اس کی طرف نگاہ ہے اس کیس کی طرف، اور اسحاق ڈار کی خاموشی اور نون لیگ کی خاموشی اور پھر میڈیا اس کیس کو دبانے میں
मुझे नहीं समझ आ रही क्यों इस पे बात नहीं हो रही, मीडिया क्यों इस पे बात नहीं कर रहा, टॉक शोज क्यों नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तो रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ड्रोन हमला हो जाता है तो घंटों उस पर कवरेज होती है, लेकिन इतना बड़ा केस हुआ, बाहर से आई हुई खवातीन के साथ ज्यादती हुई, उनको डीएचए के एक बंगले में कई दिनों तक बंद रखा गया, मेन मुलजिम जो है वो इसहाक डार साहब का नवासा है, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा। तो क्या मीडिया को हमें यह भी पता है कि यह मैसेज भी दिया गया है कि अगर आप इस पे बात करेंगे तो हम आपके ऐड बंद कर देंगे। तो ये इस मुल्क में इस वक्त आजादी सहाफत की एक कंडीशन है। मैं बात खत्म कर लूं फिर आपके सवाल लेता हूं। तहरीक इंसाफ इस केस को दबाने नहीं देगी। हम इंशाल्लाह इस केस पे काम भी कर रहे हैं, कुछ दिनों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और कोई ये जो तासर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को कोई पैगाम दिया गया है कि इस केस पे आपने बात नहीं करनी, जिसको ये पैगाम दिया गया है तो वो अपने ओहदे से अलग हो जाए। हम इस केस पे बात करेंगे, हम इनका ये मकरूह चेहरा लोगों को दिखाएंगे, हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये चीजें रखेंगे और हम चाहते हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो और जो वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जो स्पीड है उसको तेज किया जाए। डीआईजी साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले उनको बताया जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस रिलीज में फर्क होता है। प्रेस रिलीज ये होता है कि आप आते हैं, एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं मीडिया के सामने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है कि आप सहाफियों के सवाल लेते हैं। आज जितने एक्सेसिबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है मीडिया के लिहाज से, जितनी यहाँ पे आज़ादी सहाफत है, शायद किसी सूबे में हो। रोज कोई काला चैनल उठता है, रोज हमारे ऊपर कीचड़ उछालता है। हमने तो किसी सहाफी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। कुछ मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जो एक इदारा उसको रन कर रहा है, अरबों रुपए उस पर लगाए जा रहे हैं। आप हम न्यूज के एक सहाफी ने मरियम सफदर का एक क्लिप जो है अपलोड किया, 3 दिन उसको गायब किया गया। जहाज की स्टोरी जिसने ब्रेक की, उसकी फैमिली पंजाब में रहती थी, उसके घर पे छापा मारा गया। पीका एक्ट जिसने पास किया वो आज आज़ादी सहाफत की बात कर रहे हैं। तो मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि येलो जर्नलिज्म का जो एक सहारा लिया जा रहा है उसको छोड़ा जाए और मेरिट पे और इस केस पे बात की जाए। सर शफी जान साहब, आपने फरमाया कि